پسا ہوا کالا زیرہ 3 گرام دن میں 3 مرتبہ پانی سے استعمال کیجیے۔ اور دوسرا علاج ہے روزانہ چٹکی بھر پسی ہوئی خالص ہلدی کھانے سے انشاءاللہ کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ بہت ساری بیماریوں کا علاج، بلکہ اکثر بیماریوں کا علاج وہ غذاؤں سے ہی ہوتا ہے، تو ہمیں علاج بالغذا کی ہی کوشش کرنی چاہیے، دیگر ایلوپیتھک وغیرہ سے ہمیں بچنا ہی چاہیے۔ پسا ہوا کالا زیرہ 3 گرام دن میں 3 مرتبہ پانی سے استعمال کریں۔ اب زیرہ سفید زیرہ بھی ہے، کالا زیرہ بھی ہے، دونوں ہی اچھے ہیں۔ پسا ہوا کالا زیرہ 3 گرام دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں۔ اور دوسرا علاج ہے چٹکی بھر پسی ہوئی خالص ہلدی، یعنی زیرہ اور ہلدی، یہ دونوں کینسر کے علاج ہیں، اور بھی بہت ساری بیماریوں کے علاج ہے زیرے کا استعمال کرنا، بلکہ کہوے میں بھی زیرہ ڈالتے ہیں لوگ، کہوہ بناتے ہیں اس کا، ویسے بھی زیرہ بہت اچھی چیز ہے، اور ہلدی بھی خالص ملے تو وہ اچھی ہے، کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ غیبت کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ غیبت کئی طریقوں سے ہوتی ہے، صرف زبان سے نہیں ہوتی، اشارے سے بھی غیبت ہوتی ہے، لکھ کر بھی غیبت ہوتی ہے، مسکرا کے بھی غیبت ہوتی ہے۔ مثلا آپ کے سامنے کسی کی خوبی بیان ہوئی، آپ نے تنزیہ مسکرا دیا، بولے کچھ نہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بھلے تعریف کیے جاؤ، میں جانتا ہوں اس کو۔ اب مسکرا دیا، اس کا مطلب یہ ہو کہ میں جانتا ہوں اس کو۔ دل کے اندر غیبت کرنا یعنی بدگمانی کو دل میں جما لینا، یہ بھی غیبت ہے، یہ چوتھی قسم ہے۔ اشارے سے ایک قسم ہے، لکھ کر دوسری قسم ہے، مسکرا کر تیسری قسم ہے، چوتھی قسم ہے دل کے اندر غیبت کرنا، یعنی بدگمانی کو جما لینا کہ بس یہ بندہ ٹھیک نہیں، یہ ایسا ہے، کسی نے دماغ میں بات ڈال دی یا خود کسی وجہ سے کسی کو چیز ایسی دیکھی کہ بدگمانی میں پڑ گیا، تو بدگمانی یہ دل کی غیبت ہے۔ مثلا بغیر دیکھے بلا دلیل، جب بغیر کسی واضح کرینے کے ذہن بنا لینا کہ فلاں میں وفا نہیں ہے، فلانا بے وفا ہے، یا اس نے میری چیز چرائی، اب بے شک نہ چرائی ہو، لیکن کہا نہیں کمرے میں تو یہی تھا، گھر میں تو اس کے علاوہ بندہ ہی کوئی نہیں تھا، چیز غائب ہے پر اسی نے چرائی ہے۔ چیزیں تو جن بھی چرا لیتے ہیں، گھر میں ٹھیک ہے کوئی نہیں تھا، اس نے نہیں چرائی، ہو سکے جن نے چرا لی ہو، جنات بھی چیزیں چرا لیتے ہیں، اس طرح ہماری توجہ نہیں جاتی، جنات چیزیں اٹھا کے ادھر سے ادھر بھی رکھ دیتے ہیں، ہم نے کہا نہیں ادھر سے ادھر بندہ ہی کوئی نہیں تھا، اور اس دوران آیا بھی کوئی نہیں، چیز میں نے ادھر رکھی تھی وہاں کیسے چلی گئی، یہ پیسے تو میں نے اس دراز میں رکھے تھے ادھر کیسے چلے گئے۔ بس بندے کے بارے میں غیبت، وہ جن بھی کر سکتے ہیں کام، چیزیں چرا بھی لیتے ہیں، چیزیں اٹھا کے ادھر ادھر چھپا بھی دیتے ہیں گھر میں، اور بعض اگر واقعی اور سے ملتی ہیں، بعد میں ملتی ہیں، تو یہ جنات کی بھی شرارتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے کسی کے بارے میں بھی دل میں غیبت بدگمانی، یہ دل کی غیبت بدگمانی کرنی یہ نہیں بٹھانی چاہیے، یا فلاں نے یوں ہی وہ ایسے ہی گپ لگا دیا وغیرہ وغیرہ۔ الغرض ہاتھ پاؤں، یہ پانچویں قسم ہے، ہاتھ پاؤں، سر، ناک، ہونٹ، زبان، آنکھ، ابرو، پیشانی پر بل ڈال کر بھی غیبت ہوتی ہے، یہ بل ڈال کے بھی غیبت ہوتی ہے، کہ یہ بھی کوئی سائن ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز کا۔ آنکھ کا اشارہ بھی، وہ ناک تھوڑا چڑھا دینا، یہ بھی اشارہ اس کا غیبت ہوتا ہے، ہاتھ سے پاؤں سے کوئی اشارہ کر دینا، زبان سے، ابرو سے، پیشانی سے، فون پر، ایس ایم ایس کے ذریعے، انٹرنیٹ پر چیٹنگ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، کسی بھی انداز سے کسی کے اندر موجود برائی یا خامی دوسرے کو بتائی جائے تو وہ غیبت میں داخل ہے۔ سیدنا یحییٰ بن معاذ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم سے مومنوں کو اگر 3 فوائد حاصل ہوں تو تم احسان کرنے والوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ اگر انہیں نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچاؤ، انہیں خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ بھی نہ کرو، ان کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی مت کرو۔ یہ 3 چیزیں اگر ہوں گی تم احسان کرنے والوں میں ہوگے، نفع نہیں دے سکتے کسی کو، کچھ دے نہیں سکتے، نقصان تو نہ پہنچاؤ، خوش نہیں کر سکتے تو پریشان تو نہ کرو کسی کو، اگر کسی کی تعریف نہیں کرتے تو کم از کم برائی تو مت کرو۔ تو اللہ پاک ہمیں غیبت سے، دیگر گناہوں سے بچائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔